For the last 25, 30 years, as long as I've known Khan Sahab, Manchester really, he's not only a hero, I think he's in love with Manchester, he's in love with him. I'll pass it over to Khan Sahab. आगे कट करें, he's starting now. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, फ्रेम ठीक है? दिल भाई फ्रेम ठीक है? थोड़ी सी ज़रा खामोशी और आराम से बैठ जाए। नमल यूनिवर्सिटी पैसे देती है क्योंकि ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्रीज नमल यूनिवर्सिटी में दी जाती है। मैं आपको मुख्तसर ज़रा बता दूं कि आपको प्लीज़ थोड़ी सी खामोशी। अच्छा, मैं आपको नमल यूनिवर्सिटी में आने से पहले मैं आपको ये आज माजरत कर रहा हूँ। मैंने आज रात यहाँ रहना था, लेकिन आपको पता है कि एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है कल पाकिस्तान में। पार्लियामेंट में नवाज शरीफ आ रहा है और मैंने जवाब देना है और मेरा पार्लियामेंट में होना कल बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जरा सुन ले मेरी बात। तो इसलिए क्योंकि मैंने पार्लियामेंट में कल जाना है, शाम को पहुंचना है, बड़ा ज़रूरी। एक ही फ्लाइट जाती है और वो आज रात जाती है शाहीन एयरलाइंस की, तो इसलिए मुझे वो फ्लाइट बड़ा ज़रूरी लेनी है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप आराम से इत्मीनान से बैठे, मेरी बात सुन लें, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे जाना होगा। और आपने माइंड नहीं करना, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का, फिर से सुन लें, पाकिस्तान की तारीख का फैसला कुन वक्त आ गया है। ये आने वाले दिनों में ये फैसला होगा कि किस तरह का पाकिस्तान चाहिए हमें। क्या हम वो कायद आज़म का पाकिस्तान जिसके हम सब, मैं तो पाकिस्तान के साथ बड़ा हूं ना, एक ख्वाब देखते थे कि कायद आज़म अजीम लीडर, सच्चा सच और हक पे खड़ा हुआ लीडर, एक गुलाम हिंदुस्तान में एक आज़ाद इंसान, क्या उसका पाकिस्तान बनेगा या करप्ट लोगों का जो चोरी कर करके पाकिस्तान को कंगाल करके पैसा पाकिस्तान से बाहर लेके जा रहे हैं, उनका पाकिस्तान बनेगा? ये फैसला होने वाला है। ये बड़ा एक फैसला कुन टाइम है पाकिस्तान में। इसलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मुझे बड़ा ज़रूरी है कल वक्त पहुँचना, क्योंकि सारा पाकिस्तान इंतज़ार कर रहा है कल जो पार्लियामेंट का सेशन होने लगा है, और मैं सबसे ज़्यादा तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उस पार्लियामेंट के सेशन के लिए। इसलिए मैं एक वक्त था, मैं शौकत खानम के लिए पैसे इकट्ठे करता था। तो जब मैं पैसे इकट्ठे करता था तो मैं गलती से थोड़ी सी भी सियासत की बात होती थी, लोग कहते जी ये गैर सियासी है फंक्शन। अब मैं फंड रेजिंग की बात करता हूँ नमल यूनिवर्सिटी की और शौकत खानम की, और सारे लोग सियासत की बात करते हैं। कैसे ज़माना बदल गया है, कैसे एक मुल्क इवॉल्व कर गया है, कैसे हमारे लोगों की सोच बदल गई है कि जब तक अगर लोग सियासी ना हो, लोगों में शऊर ना हो, लोग इंसाफ के लिए खड़े ना हो, लोग हक और सच के लिए खड़े ना हो, तो वो इंसानी माशरा तो नहीं रहता, वो तो फिर एक जानवरों का माशरा रह जाता है। माइट इज राइट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इंसानी माशरे में तो जिस तरह इब्ने खालदून कहता है कि जिंदगी का इस्लाम और कुरान के मुताबिक जिंदगी का मकसद ही अल्लाह की जमीन पे इंसाफ कायम करना है, टू फाइट फॉर अ जस्ट सोसाइटी। ये बुनियाद है इंसान की अल्लाह की दुनिया में भेजने की। हम जब जज किए जाएंगे, जो हमारे में से आखिरत में बिलीव करते हैं, तो जज किए जाएंगे कि हमने अल्लाह की जमीन पे कितनी कोशिश की इंसाफ कायम करने के लिए। और इंसाफ सिर्फ अदालती इंसाफ नहीं, माशी इंसाफ भी, जिसको अदल कहते हैं, कि हम जो पैसे वाले लोग थे जिनको अल्लाह ने ज्यादा नवाजा, हमने क्या किया उन लोगों के
جن کو اللہ نے ہماری طرح نعمتیں نہیں بخشی. یہی ہے امتحان آپ کا. زندگی کا پیدا ہونے کا مقصد ہی آپ کا یہ ہے کہ جتنا اللہ آپ کو دیتا ہے آپ اس سے کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے خرچ کرتے ہیں. ہمارے کرنٹ پرائم منسٹر کی طرح 30 کروڑ روپے کی گھڑی پہنتے ہیں، یا آپ ان لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں جو بیچارے 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے؟ وہ 2.5 کروڑ پاکستانی بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں، 25 ملین پاکستان کے بچے اسکولوں سے باہر ہیں. 50% پاکستانی پورے قد پہ نہیں پہنچ سکتے. سٹنٹڈ گروتھ ہے کیونکہ ہم ان کو خوراک پوری نہیں دے سکتے. 2.5 لاکھ بچہ مرتا ہے گندا پینے کے پانی کی بیماریوں سے. ہر 20 منٹ پہ ایک عورت مرتی ہے ڈیلیوری کے اوپر، کیونکہ بنیادی نہ ہیلتھ کیئر ہے اور نہ پرائمری ایجوکیشن ہے. سب سے تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے. اس لیے ہم جو پاکستانی ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے، اور آپ وہ خاص طور پہ خاص پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں جن کے اوپر پاکستان چل رہا ہے، اوورسیز پاکستانیوں کی ریمیٹنسز کے اوپر تقریباً 20 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز جو اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں، اس کے اوپر ہمارا پاکستان چل رہا ہے. اور وہاں سے جو لوگ چوری کر کے پیسہ باہر منی لانڈرنگ کر کے بھیجتے ہیں، وہ پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں. تو یہ جو آپ خاص پاکستانی ہو، میں اس لیے اپنی ریٹائرمنٹ سے نکل کے پھر سے فنڈ ریزنگ کرنے کے لیے آیا ہوں. کیونکہ ایک تو ویسے مزہ آتا ہے آپ سے بات چیت کرنے کا، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں ڈیموکریسی کیا. آپ اس ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں رہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کیمرون نے کس طرح اسمبلی میں جا کے جواب دیا. اس کی مجال نہیں تھی کہ ایک دفعہ اس کا نام پیناما پیپرز پہ آتا تو جا کے جواب نہ دیتا. ڈیموکریسی میں اکاؤنٹیبلٹی ہے، ٹرانسپیرنسی ہے. اس لیے ڈیموکریٹک، جتنی ملک زیادہ ڈیموکریٹک ہوتا ہے اتنا ترقی کرتا ہے. آپ کے وسائل جتنے مرضی ہوں. نائجیریا تیل کے جزیرے پہ بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ ترقی نہیں کر سکتا کیونکہ کرپشن ہے. کرپشن ملک کو ترقی نہیں کرنے دیتی. اور ہم نے آپ نے کیونکہ آپ وہ معاشرے میں بیٹھے ہوئے ہیں جدھر آپ کو پتہ ہے کہ سزا اور جزا ہے. جو محنت کرتا ہے وہ پیسہ بنا سکتا ہے، جو چوری کرتا ہے وہ جیلوں میں جاتا ہے، جو ڈاکو ہیں وہ اسمبلیوں میں نہیں جاتے، جیلوں میں جاتے ہیں. اس لیے آپ اس معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ نہ ان کے پاس ہماری طرح کے منرلز ہیں، نہ تیل ہے، نہ گیس ہے. پاکستان پہ 200 ارب ٹن کے کوئلہ ہے. ہم اتنی بجلی سعودی عربیہ اور ایران سے زیادہ بجلی پروڈیوس کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس کوئلے کے ریسورسز ہیں. تانبے ہیں، کاپر ریزروز ہیں، سونا ہے، ہائیڈرو الیکٹرک پوٹینشل ہے. لیکن ملک کا حال دیکھیں. صرف اس لیے کہ جب تک پولیٹیکل گورننس ٹھیک نہیں ہوتی، جب تک ہم قائد اعظم کی طرح کا لیڈر نہیں لے کے آتے جو ملک کی خدمت کرنے آیا ہو، اپنی ذات کے لیے نہ آیا ہو. لی کون یو سنگاپور کا پرائم منسٹر، اس کی ہمارے سامنے وہ پرائم منسٹر بنا. وہی سری لنکا سنگاپور تھا. پاکستان اور سنگاپور کا ایک ہی جتنا پر کیپٹا انکم تھا. صرف اس نے 3 کام کیے. کرپشن ختم کی کیونکہ خود ایماندار تھا، انسٹیٹیوشن مضبوط کی، اداروں کو مضبوط کیا، اور تیسری چیز ہیومن ڈیولپمنٹ کی. انسانوں کے اوپر پیسہ خرچ کیا. پلوں پہ اور بلٹ ٹرینز پہ اور اورنج ٹرینوں پہ نہیں، انسانوں پہ پیسہ خرچ کیا. 3 چیزیں کی. آپ ذرا، مجھے تکلیف ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ کہاں سنگاپور تھا. مڈ 60s کے اندر پاکستان کی جو ایکسپورٹس تھی وہ 3 ایشین ٹائیگرز کی ملا کے ایکسپورٹس کے برابر تھی. ملیشیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ. پاکستان کی ایکسپورٹس سے زیادہ تھی. آج سنگاپور جس کی 40 لاکھ آبادی ہے، پاکستان کی تقریباً 20 کروڑ آبادی ہے، آج پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں $25 بلین. 25 بلین ڈالرز ہے پاکستان کی ایکسپورٹ. سنگاپور جس کی 40 لاکھ آبادی ہے
اس کی ایکسپورٹس ہیں 513 ارب ڈالر. تو ہم کہیں تو غلط چلے گئے ہیں. اور وہ ہم سب سے بڑی, جس طرح پھر سے کہتا ہوں, لیڈرشپ جب ایماندار نہیں ہوتی سارا سسٹم کرپٹ کر دیتے ہیں, اوپر سے لے کے نیچے تک کرپٹ کر دیتے ہیں سسٹم. دوسری چیز کہ جب تک آپ انسٹیٹیوشنز کو مضبوط نہیں کرتے, پولیس, جوڈیشری, آپ کے جتنے بھی میڈیکل انسٹیٹیوشنز ہیں, جب تک انسٹیٹیوشنز کو ہم مضبوط نہیں کریں گے, کوئی دنیا میں آج تک ملک نے ترقی نہیں کی جس کی انسٹیٹیوشنز مضبوط نہیں. اور تیسری چیز ہیومن ڈیولپمنٹ, انسانوں کے اوپر جب تک آپ پیسہ نہیں خرچ کریں گے, کوئی بھی دنیا میں ملک نے آج تک ترقی نہیں کی. جب جنگ بدر کے بعد جب مکہ کے قیدی کو پکڑا, مسلمانوں کے پاس قیدی آئے, تو ان دنوں میں آپ کو پتا ہوگا کہ 313 جو لڑنے والے تھے سب کے پاس ہتھیار نہیں تھے, ڈنڈوں سے لڑے تھے, تلواریں بھی نہیں تھی سب کے پاس. تو وہ ایک قیدیوں کو واپس دے کے ان سے پیسے لے سکتے تھے, رینسم کر سکتے تھے. رواج تھا اس دن کا کہ اگر ان کی جو فیملی تھی وہ پیسے دیتی تھی قیدیوں کو واپس کرنے کے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم 10 لوگوں کو پڑھا لکھا دو گے تم آزاد ہو. یعنی ہتھیار بھی لے سکتے تھے, پیسے بنا سکتے تھے. انہوں نے انسانوں کے اوپر وہ جو انہوں نے ٹریڈیشن دی کہ پڑھائی لکھائی کتنی ضروری ہے, چین بھی جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے تو جاؤ. تو وہ لیڈر نے جو انسانوں کا تب سے سوچا, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 700 سال تک دنیا کے سب ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے. مسلمان اس لیے بڑے کیونکہ انسانوں کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوئی. آج اگر سنگاپور کی 513 ارب ڈالرز کی ایکسپورٹس ہیں تو نالج اکانومی ہے ان کی. سنگاپور یونیورسٹی کے اوپر جو بجٹ ہے سارے پاکستان کے ایجوکیشن کے بجٹ سے زیادہ ایک سنگاپور یونیورسٹی کا بجٹ ہے. تو ہم جو آج یہاں کھڑے ہیں, ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک یونیورسٹی جو یہ آپ ذرا سائٹ دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان کے خوبصورت ترین علاقے میں ہے. اس کا پلیز وہ ذرا وہ ماسٹر پلان دکھانا تاکہ آپ کو میں اپنی ڈریم دکھاؤں یہ بننے کیا جا رہی ہے. یہ تو بن چکا ہے نا, آگے جو بنے گی, جس کو جو میری خواب ہے کہ پاکستان کی آکسفورڈ یونیورسٹی ایک نالج سٹی, ذرا اس کی وہ دکھانا جو اس کا وہ ہمارا ماڈل ہے. ذرا یہ علاقہ دیکھیں کتنا, ذرا وہ بھی دکھائیں, سلائڈ ذرا دکھائیں کہ کتنا خوبصورت علاقہ ہے یہ ذرا دیکھیں, راک سٹرکچر دیکھیں. یہ سالٹ رینج ہے پاکستان کا سب سے پرانا راک سٹرکچر. اس میں پرانی ہندو مونسٹریز ہیں اوپر پہاڑیوں پہ. جی آگے جو ماڈل ہے ہمارا نالج سٹی کا, جب تک یہ کرتے ہیں, ویژن کیا ہے اس کی؟ ویژن یہ ہے کہ ایک ایسی یونیورسٹی بنے. یہ پہلی پاکستان کی دیہات میں یونیورسٹی ہے. کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی دیہاتی علاقوں میں نہیں ہے, جو 70% پاکستان ہے. کوئی بھی پاکستان میں دیہات میں یونیورسٹی عام گھرانوں سے, غریب گھرانوں کے بچوں کو تعلیم نہیں دیتی, ہائر ایجوکیشن نہیں دیتی. پاکستان کی جو تعلیم کا سٹرکچر ہے وہ ایسا ہے کہ 8 لاکھ بچے انگلش میڈیم سکولوں میں جاتے ہیں, 22-23 لاکھ بچے دینی مدرسوں میں جاتے ہیں, اور 3.25 کروڑ بچے اردو میڈیم سکولوں میں جاتے ہیں. 3 ٹیئر ایجوکیشن سسٹم ہے. پیسے ہیں تو انگلش میڈیم سکول, اور اچھے انگلش میڈیم سکول صرف کوئی 1 لاکھ بچہ جاتا ہے. باقی ہماری 20 کروڑ آبادی کے اندر جو عام لوگوں کے لیے تعلیم ہے وہ 21ویں صدی میں ان کو نہیں لے کے جاتے. یہ جو انیشیٹو ہے یہ ذرا دیکھیں اس کا ماڈل. یہ انشاءاللہ میرا خواب ہے کہ یہ پاکستان کی ایک ایسی یونیورسٹی بنے گی, ایک ایسی انوائرمنٹ بنے گی. ہمارے پاس 1000 ایکڑ زمین ہے, اور اس کو ہم پہلے تو ایک اس پہ ایکسپیریمنٹ کریں گے کہ گرین انوائرمنٹلی فرینڈلی سارا بنے گا, ساری سسٹینیبل ہوگا,
ताकि कम बिजली इस्तेमाल हो, इको फ्रेंडली होगी, एक मॉडल बनेगा इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन इलाके सामने लेके पीछे पहाड़ियाँ हैं, और ये देखें कि ये आगे एक्सपैंड करती जाएगी हमारा 1000 एकड़। तो अभी हम पहला फेज था, अब हम बाकी स्कूल्स बनाने लगे हैं, इंजीनियरिंग का स्कूल, उसके बाद एग्रीकल्चर की अंदर रिसर्च, क्योंकि पाकिस्तान एग्रीकल्चर सोसाइटी है, वो बनाने लगे हैं। तो ये एक्सपैंड करती जाएगी। इसमें 90% जो बच्चे हैं उनको मुफ्त तालीम मिल रही है, गरीब घरानों से हैं 90%। और जो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये जरा बड़ा और से सुनो। देखिए, जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मैं एचएसएन कॉलेज में पढ़ता था, जिधर सबसे बेहतरीन क्रिकेट फैसिलिटीज, बेहतरीन क्रिकेट ग्राउंड, कोचेस, हमें कोचिंग मिलती थी। लेकिन हमारे एचएसएन कॉलेज के बच्चे, वो जो सड़कों पे बच्चे क्रिकेट खेलते थे, उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी हंगर और ड्राइव बहुत ज्यादा थी, वो ज्यादा टफ थे, उनमें भूख ज्यादा थी कामयाब होने के लिए। हम जो आराम पसंद थे और उनके मुकाबले में हमारी जिंदगी आसान थी, हम उनका मुकाबला नहीं करते थे। तो मैं शायद एचएसएन में एक ही 50-60 साल में एक खिलाड़ी निकला जिसने पूरा एचएसएन में पढ़ा और जो पाकिस्तान के लिए खेला, एक। बाकी लड़के सारे गरीब घरानों से आते थे। हॉकी देख लें, हॉकी में पाकिस्तान जब, अब तो खैर हमारा हॉकी में भी बुरा वक्त आ गया, क्रिकेट में तो आना ही था। वो मियां साहब ने नजम सेठी को बना दिया है। और स्क्वाश में भी, यानी स्क्वाश में भी ये सारे गरीब घरानों के लोग आते थे जो एक्सेल करते थे। इसी तरह मैंने सोचा कि अगर हम एक यूनिवर्सिटी बनाएं जिधर हम उसी क्लास से बच्चों को लें जिनमें भूख है, जिनमें ड्राइव है, हंगर है, तो वो एक्सेल करेंगे। और वही हुआ। नमल यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है, 50% बच्चों ने फर्स्ट डिविजन ली। मुझे कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी फंड रेजिंग करें। आप वैसे तैयारी कर लें जो अपने डोनेशंस देनी है। अच्छे कामों में अपना नाम पीछे ना रखें। वो मेरा बड़ा फेवरेट एक है कि एक